اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل وآل محمد وعجل فرجه. آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں نظریہ استعمال اصول فقہ کی روشنی میں بیان کیا گیا تھا۔ علم اصول فقہ میں استعمال سے مراد یہ ہے کہ جب ایک متکلم یعنی مستعمل ایک لفظ یعنی مستعمل کا استعمال اس نیت سے کرتا ہے کہ مستعمل فی ہے یعنی معنی کو سامع یعنی سننے والے کے ذہن میں ڈالے یا اختیار کرے تو اس پورے عمل کو استعمال کہا جاتا ہے۔ واضح یہ بات کہ میں نے ہر اصطلاح کے ساتھ اس کا معنی بھی روشن کیا ہے۔ پھر لفظ اور معنی پہلے ذہن میں ہوگا تو ایک انسان متکلم بولنے والا استعمال کر سکتا ہے نا۔ اگر لفظ اور معنی ذہن میں نہ ہو کہاں سے استعمال کرے گا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. مثال کے طور پہ فرانسیسی زبان ہے یا نہیں؟ اس کا نہ لفظ ہے اور اس لفظ سے مراد جو معنی ہے وہ دونوں ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہم بول سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن ہمارے ذہن میں فرانسیسی لفظ بھی ہے اور اس لفظ کا وہ معنی بھی ذہن میں دونوں ہو تو ہم پھر بول کے اگلے کو بات سمجھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بس یہاں پہ ہمیں پھر یہ بات سمجھ آئی کہ جب آپ ایک لفظ اور معنی ذہن میں ہو اور لفظ کو استعمال کرنا چاہیں تو لفظ اور معنی میں ایک تعلق ہم سابقاً پڑھ چکے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر ترتیب جس طرح میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا دقت سے دیکھیے گا کیونکہ آگے کتابوں میں اسی طریقے سے ہے اور یہ وہ بحث ہے کہ ہمیں علم تفسیر اور علم حدیث اور علم فقہ ان تین جگہوں پہ بہت بڑی قیمت اس کی ہمارے سامنے آتی ہے، بہت بڑے اثرات آتے ہیں۔ نمبر 4، آج کل بعض شبہات ہیں جو علم کلام کی دنیا میں ہیں وہ بھی یہاں سے ہی ختم ہوتے ہیں۔ علم کلام کی دنیا میں جدید کلام جدید میں غرب نے بعض شبہات کو ایجاد کیا ہے، اس کے جوابات بھی انہی جگہوں سے ہمارے لیے آشکار ہوں گے۔ وہ کیا ہے کہ لفظ اور معنی میں تعلق کیا ہے؟ ہم نے کیا تعلق پڑھا ہے؟ لفظ اور معنی میں ایک تعلق یہ ہے کہ لفظ فنا ہو جاتا ہے معنی میں، یعنی کیا مطلب؟ لفظ اپنا وجود کھو دیتا ہے معنی کے وجود کے اندر، اب وہ معنی ہی رہا ہے اور لفظ اس کی ذات میں غائب ہو گیا ہے، لفظ اس کی ذات میں غائب ہو گیا۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ، کفایت الاصول میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا۔ شیخ رضا مظفر نے اصول فقہ میں اسی کو نقل کیا ہے، البتہ ایک فرق کے ساتھ۔ صاحب اخوند خراسانی ان کے ایک بڑے مایہ ناز شاگرد محقق اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ آئے، محمد حسین اصفہانی۔ محمد حسین اصفہانی ان کے شاگرد تھے شیخ محمد رضا مظفر۔ محمد حسین اصفہانی اور صاحب کفایت الاصول انہوں نے اصول فقہ میں فلسفہ کو اس قدر داخل کر دیا، اس قدر داخل کر دیا، آج کے دور میں فلسفہ حکمت مطالعہ کے بغیر اصول فقہ کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور سب سے چوٹی کے بزرگ یہی تین ہستی ہیں، شیخ مرتضی انصاری، اخوند خراسانی اور محقق اصفہانی، یہ تین آپ نے نام یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے شخصیت محقق نائینی اور سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہمارے پاس چند شخصیات ہیں۔ ابھی ہم جو نظریات پڑھتے ہیں یہ نظریات اسی طریقے سے ترتیب وار آتے ہیں۔ اب فنا کا نظریہ وہ صاحب اصول کفایت الاصول نے دیا، اخوند خراسانی نے، واضح بات۔ ان کے جو شاگرد تھے وہ کون تھے؟ محقق اصفہانی، انہوں نے اتحاد کا نظریہ پیش کیا، انشاءاللہ اسے بعد میں دیکھیں گے، یعنی ہماری بحث سے باہر ہے۔ ہمارے پاس ان بزرگان سے پہلے بھی چند شخصیات گزری ہیں اور صاحب کفایہ وہ ان شخصیات کے نظریات بیان کر کے، جیسے صاحب قوانین مرزا قمی ہیں، اور مرزا قمی کی قبر ادھر ہی ہے، ضرور اس کی زیارت کے لیے آپ جائیں۔ بعض بڑی بڑی شخصیات ہیں کہ حرم مطہر کے قریب ہی ان بزرگان کی ہیں قبور، اور بہت بڑا ان کا ان علوم کے اوپر احسان ہے،
اور توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض اصحاب ائمہ علیہ السلام کے مرزا قمی، علی بن ابراہیم قمی کا بھی تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس دن مہدویت کے درس میں، ان کی بھی خبر ادھر موجود ہے، اور اسی طریقے سے مرزا قمی کی کہ آپ انشاءاللہ ان کی زیارت کریں۔ آئیں اب ہم نظریہ اخوند خراسانی کو، یہ میں نے نام اس لیے آپ کے سامنے پیش کیے کہ آج کی جو بحث ہم پڑھیں گے اس بحث کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ بہت ہو گئی، آگے کتابوں میں ان بزرگان کے نظریات، اس کے اوپر رد، پھر اشکال، پھر اعتراض، اور اس سے پھر ایک نظریہ اخذ کرنا، یہ آگے کی دنیا میں چلتا ہے۔ اگر ہم اصول فقہ کی دنیا کو ترک کر دیں اور مسلسل جاری نہ رکھیں تو یہ ہمارے لیے ایک گیپ آ جائے گا اور سمجھنا مشکل ہو جائیں گی چیزیں۔ بس یہاں پہ ہم کس کے نظریے کو پڑھ رہے ہیں؟ اخوند خراسانی۔ اخوند خراسانی اس بات کے قائل تھے کہ لفظ فنا ہو جاتا ہے معنی کی ذات میں، پھر لفظ لحاظ عالی رکھتا ہے اور معنی لحاظ استقلالی رکھتا ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ ہاں، یہاں پر ایک اعتراض ابھارتے ہیں کہ آپ نے تو یہ کہا کہ لفظ سے غفلت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ دو اصل میں اعتراضات ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ لفظ سے آپ نے تو غفلت برتی اور پوری توجہ آپ نے، کیونکہ لحاظ استقلالی کا، لحاظ استقلالی کیا تھی کہ معنی کے اوپر پوری توجہ مرکوز کر دیں، صحیح، اور لحاظ عالی کیا تھی کہ آپ نے بطور اعلیٰ استعمال کیا۔ آپ نے پیچھے کہا کہ آپ نے تو لفظ سے غفلت برتی اور پوری کنسنٹریشن اور ارتکاز معنی استقلالی معنی کے اوپر رکھ دیا، تو لفظ غفلت برتنے کے بعد کس طرح سے لفظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض آگے آ رہا ہے اور وہ یہ ہے، سوال کہ کیا ایک لفظ ایک سے زائد معنی میں استعمال ہو سکتا ہے؟ ایک لفظ ایک سے زائد معنی میں استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آئیں پہلے کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی صورت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ نے اعتراض بجا فرمایا کہ اگر ہم پورا کا پورا اپنی پوری توجہ لفظ کے معنی مستقل ہونے کے اوپر ہم قرار دیں تو اس صورت میں لفظ کی طرف ہماری توجہ نہیں رہے گی، تو ہماری اس سے مراد لحاظ عالی ہے، نہ کہ مطلقاً غفلت۔ مطلقاً غفلت نہیں مراد ہماری غفلت سے مراد یہ ہے کہ ہم لفظ کو لحاظ کر رہے ہیں لیکن بطور ذریعہ و آلہ، اور معنی کو لحاظ کر رہے ہیں بطور استقلال۔ اس لیے ہم نے اپنی توجہ معنی کے اوپر رکھی، اور چونکہ لفظ معنی کی ذات میں فنا ہوا ہے، اس لیے لفظ کی طرف ہماری توجہ مستقل طور پہ نہیں تھی بلکہ معنی کے ذیل میں ہی لفظ کی طرف توجہ تھی۔ لہٰذا اب بولنے والا جب ایک معنی کو پہنچانا چاہتا ہے تو اس کی ساری توجہ معنی پہ مرکوز ہو جاتی ہے، اور معنی کو بولتا ہے وہ براہ راست، اور بولتا الفاظ کی صورت میں لاشعوری طور پہ، اور جب وہ لاشعوری طور پہ الفاظ کو بولتا ہے تو اس کی کنسنٹریشن الفاظ پہ نہیں جاتی، اس کی ساری توجہ معنی پہ ہی رہتی ہے، اور معنی پہ توجہ رہتے ہوئے وہ الفاظ کو بیان کر کے اگلے تک معنی پہنچا دیتا ہے۔ یہ جو اس نے ایک لحاظ سے، ایک جہت سے لفظ سے غفلت برتی ہے، یہ مطلقاً غفلت نہیں ہے، یہ ارتکاز کے مقابلے میں، کنسنٹریشن کے مقابلے میں، کامل توجہ کے مقابلے میں غفلت ہے۔ واضح یہ بات؟ لہٰذا ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ کاملاً وہ لفظ سے غفلت برت لیتا ہے، بلکہ لاشعوری طور پہ لفظ سے غفلت اس طور پہ برتی جاتی ہے کہ لفظ اپنے وجود کو معنی میں فنا کر چکا ہے، اور اب ہم معنی کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور معنی کی جہت سے لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، لفظ ذریعہ بن جاتا ہے معنی کو منتقل کرنے کا۔ صحیح؟ یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک لفظ مختلف معنی میں استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم عبارت پڑھیں گے تو بعض چیزیں آپ کے لیے حل ہو جائیں گی۔ کہ تناقض کی انہوں نے بحث کی، تناقض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تناقض یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ غفلت ہے اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ لحاظ ہے، توجہ ہے۔ لحاظ کسے کہتے ہیں؟ اعتبار کرنا، اس کی طرف توجہ کرنا، تو یہ دونوں معنی تو آپس میں ٹکراتے ہیں، تو ہم یہاں پہ کہیں گے کہ یہاں پہ کوئی تناقض نہیں ہے، کیونکہ ہم نے
یہ نہیں کہا کہ کاملاً غفلت ہے، بلکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ معنی کی طرف مستقل اور اصالتاً ہماری توجہ ہے، اور لفظ کو بطور ذریعہ بناتے ہوئے ہم لحاظ کریں گے۔ دوسرا ہمارے پاس مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کیا استعمال ہم ایک لفظ کو دو یا دو سے زائد معنی میں کر سکتے ہیں؟ اس عنوان کو سمجھیں۔ وقت آج ہمارے پاس چونکہ کم ہے، انشاءاللہ تعالی کل اس کو ہم تفصیلاً دیکھ پائیں گے، اور یہاں سے ہمارے پاس دو ٹاپک بھی نکلتے ہیں۔ ایک ٹاپک ہے حقیقت والمجاز، اور اس سے آگے آپ دیکھیں کہ جب مجاز حقیقت بن جائے، قد ينقلب المجاز حقیقتاً، یہاں سے یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آپ ترتیب کو میرے ساتھ ملاحظہ کریں کہ یہاں پہ کیا ترتیب بنتی ہے، کیونکہ جس طرح سے میں آپ کے سامنے یہ نوٹ کر رہا ہوں، آپ نے اسی کے ذریعے سے رٹا لگانا ہے۔ آپ کے لیے اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بڑی بحث آسان ہو جائے گی، صحیح ہے؟ جس ترتیب سے میں اس کو بیان کروں، کیونکہ اصولیوں نے اس کو بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے، بڑے پیمانے پہ ابھارا ہے، اقوال زیادہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان موضوعات کے ربط نہ ہونے کی وجہ سے غفلت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ لفظ واحد اور معنی متعدد، کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک لفظ کو استعمال کریں متعدد معانی میں، یا ان کی تعبیر کے مطابق کثیر معانی میں، یا اصول فقہ میں جو لفظ استعمال ہو سکتا ہے ایک سے زائد معنی؟ اس کو ہم بحث کا کیا عنوان ہے؟ یہ بحث ساری کتابوں میں آتی ہے، آپ نے اس بحث کا عنوان بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ استعمال اللفظ، استعمال اللفظ فی اکثر، فی الاکثر یا اکثر من واحد، صحیح ہے؟ یہ آپ نے اس کو اسی اعتبار سے رکھنا ہے، ذہن میں رکھنی ہے یہ چیز۔ یہاں پہ ہمارے پاس پہلی چیز یہ آ جائے گی کہ اس سے کیا مراد ہے؟ لفظ واحد تو پتہ لگ گیا، ایک لفظ ہے ہمارے پاس لفظ واحد، مثال کے طور پہ عین، یا مثال کے طور پہ اسد، صحیح؟ معنی متعدد، فرق نہیں پڑتا پہلی چیز کہ یہاں پہ لفظ واحد میں پہلا نقطہ لکھیں، عین اور اسد مثال ہے یہ، یا اس کو مٹا کے بھی مثال کی جگہ پہ پہلے آپ یہ لکھیں کہ لفظ واحد جب ہم کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا لفظ مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ اسی طریقے سے معنی میں آپ لکھیں فرق نہیں پڑتا معنی حقیقی ہو یا مجاز ہو، ادھر سے مجاز و حقیقت، یا معنی مشترک ہو، فرق اس سے نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ معنی حقیقت ہو یا مجاز ہو، معنی مشترک ہو، فرق نہیں پڑتا، یا یہ کہہ لیں کہ تثنیہ اور جمع ہو، ادھر لکھ لیں تثنیہ اور جمع و جمع۔ ہم لفظ واحد کو کیا ان میں استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک لفظ ہے حقیقی معنی میں اور مجازی معنی میں بیک وقت استعمال کریں، کیا کر سکتے ہیں؟ سوال، کیا ایک لفظ ہو اور اس کے متعدد معنی ہو، معنی مشترک ہو، صحیح ہے، متعدد معانی ہو، کیا یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ یا تثنیہ اور جمع کی صورت میں معنی ہم کر سکتے ہیں استعمال یا نہیں؟ دوبارہ میں سوال آپ کے سامنے دہرا دوں، سوال نوٹ کریں۔ سوال، ایک لفظ ہے، کیا ایک وقت میں ایک لفظ کو دو یا دو سے زائد معنی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب، اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں ایک لفظ ایک جہت سے ایک وقت میں دو الگ الگ معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا، صحیح؟ دو الگ الگ معنی سے مراد کیا معنی مشترک ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ دوبارہ یہ آپ نوٹ کریں کہ
لفظ کا استعمال، کیونکہ کل یہ میں آپ سے پوچھوں گا، یہ چیز مجھے معلوم ہے کہ ذہنوں سے نکل جانے والی ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسے آپ توجہ سے نوٹ کریں، یا کم سے کم ذہن میں حفظ کریں کہ ایک لفظ ہے وہ کیا ایک سے زائد معنی میں استعمال ہو سکتا ہے؟ اخوان خراسانی کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ دوسرا سوال، کیا ایک سے زائد معنی جو ہے، ایک سے زائد معنی، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک سے زائد معنی سے مراد معنی مشترک ہے، یا ایک سے زائد معنی سے مراد حقیقت اور مجاز ہے، یا ایک سے زائد معنی سے مراد تثنیہ اور جمع ہے؟ تثنیہ اور جمع ہے۔ اخوان خراسانی کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا، حقیقت یا مجاز لیں ایک سے زائد معنی، ایک سے زائد معنی معنی مشترک لیں، یا ایک سے زائد معنی تثنیہ اور جمع کی صورت میں لیں، کسی بھی صورت میں ایک لفظ ایک سے زائد معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اکثر اصولیوں نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے کہ ایک سے زائد معنی میں ایک لفظ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ قلیل اصولی یہ ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ ایک لفظ مثلا تثنیہ اور جمع میں استعمال ہو سکتے ہیں، یا ایک لفظ جو ہے وہ حقیقت اور مجاز میں ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر اصولی کیا کہتے ہیں کہ استعمال نہیں ہو سکتے۔ مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک سے زائد معنی میں ایک لفظ کا استعمال ممنوع ہے لغتاً، لیکن خود خراسانی کس بات کے قائل ہیں؟ عقلاً۔ فرق سامنے آیا؟ مرزا قمی کس بات کے قائل ہیں کہ یہ والے نظریہ جو اصولیوں کا ہے کہ ایک لفظ ایک وقت میں ایک سے زائد معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا، فقط ایک معنی میں استعمال ہوگا، یہ عقلاً ہے یا لغتاً ہے؟ کس کی نظر میں؟ مرزا قمی کی نظر میں۔ اور ان کی نظر میں اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عقلاً ہے۔ عقلاً میں بھی جب ہم آئیں تو تفاسیر مختلف ہیں، جیسے شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ میں اسے بیان کیا ہے، اور انہوں نے اشارتاً اقوال تمام ذکر کی ہیں، اس لیے وہاں پہ یہ بحث تھوڑی مشکل ہے سمجھانا۔ مثلا شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ مراحل کے مطابق اصول فقہ لکھی ہے، اس لیے ان کی اصول فقہ سمجھ آتی ہے۔ شیخ رضا مظفر کی اصول فقہ میں اس قدر بعض جگہوں پہ جزیات ہیں کہ وہ اس مرحلے کے طالب علم کے لیے ناکافی بن جاتی ہیں۔ بعض ابحاث انہوں نے مفصلاً ترتیب سے بیان کی، جیسے حسن خوب، اتنی خوبصورت کہیں اور کسی اور اصول فقہ کی بحث کتاب میں نہیں ہے کہ جیسی اصول فقہ شیخ رضا مظفر میں ہے، لیکن اس طرح کی ابحاث خصوصاً مباحث الفاظ وہاں پہ اشارتاً اتنے اقوال ہیں کہ اس مرحلے کے طالب علم کے لیے سارے اقوال قابل فہم نہیں۔ جیسے ابھی ہم اخوند خراسانی کا ادھر نظریہ سمجھ رہے ہیں، اب کیا ہم اسی مقام پہ محقق اصفہانی کا بھی پڑھیں، اسی مقام پہ صاحب معالم کا بھی پڑھیں؟ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ آگے کی کتابوں میں پڑھیں گے، کفایت الاصول جب پڑھیں گے وہاں پہ ایک طویل بحث ہے، صاحب معالم نے یہ کہا، مرزا قمی نے یہ کہا، اخوند خراسانی نے یہ کہا، پھر ان کے اس طور پہ دلیلوں کو رد کیا۔ اب شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف اشارہ کر دیا، لیکن انہوں نے بڑی ایک خوبصورتی کے ساتھ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر بیان کیا، اور کفایت الاصول کا فقط ایک نظریہ ذکر کیا، اور وہ ہے اخوند خراسانی کا۔ اور اخوند خراسانی کا نظریہ کیا ہے؟ ابھی تکراراً آپ کے سامنے بیان کیا اور آپ کو حفظ ہو گیا کہ ایک لفظ فقط اور فقط ایک معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر دلیل عقلی ہے، ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ عقلی ہے۔ ایک سے زائد معنی میں نمبر 2 نقطہ، ایک سے زائد معنی میں اصلاً استعمال نہیں ہو سکتا، کیوں استعمال نہیں ہو سکتا؟ دلیل عقلی ہے۔ ایک سے زائد نمبر 3 پوائنٹ، ایک سے زائد معنی سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ چاہے وہ معنی مشترک ہو یا معنی حقیقت مجاز کی صورت میں ہو، جیسے انشاءاللہ آگے عنوان آ رہے، پریشان نہ ہو، وہ ادھر سمجھائیں سمجھ لیں گے، یا آپ کے سامنے تثنیہ جمع کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ایک سے زائد معنی میں ایک لفظ کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ آئے اب ہم ایک اور چیز اس جگہ پر دیکھیں کہ انہوں نے عقلی دلیل کیا دی ہے، کیوں یہ جائز نہیں ہے؟ جواب، یہ جائز اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نظریہ فنا کو بیان کیا ہے۔ لفظ فنا ہو گیا معنی کی ذات میں، اب ایک لفظ ہے وہ کس طرح سے دو معنی کی ذات میں فنا ہوگا؟ ایک میں ہو گیا، اس کا وجود ہی باقی نہیں رہا، تو دوسرے کے لیے کیا بچا؟
صحیح ہے، دوسرے کے لیے کچھ بچیں گے، کیونکہ مورد استعمال میں آپ یہ کر رہے ہیں، مورد وضع کی باتیں نہیں ہو رہی ہے۔ مثلا وضع کے مرحلے میں آپ ہزار معنی میں اسے استعمال وہ کر لیں، وضع کر لیں۔ مثلا ایک لفظ عین ہے، عین یہ نون، کتنے معنی اس کے ہیں؟ 72 70 جتنے بھی ہیں، اور سب معنی کے لیے الگ الگ طور پہ وضع ہوا یا نہیں؟ ہم یہ جو بحث کر رہے ہیں اور جو ہم نے کہا ہے کہ ایک سے زائد معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا، یہ مقام وضع میں ہے یا مقام استعمال میں ہے؟ احسان، یہ فرق آپ کے لیے روشن نہیں ہوتا دیگر جگہوں پہ؟ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے طریقے سے یہاں پہ بعض الفاظ اٹھا کے اس کو بیان کیا ہے، استعمال کی تعریف کر کے اس کو بیان کیا، ورنہ یہ مبہم چیز رہتی ہے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ایک لفظ کے کئی معنی تو ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ جب ہو سکتے ہیں تو ایک لفظ کو ایک سے زائد معنی میں کیوں استعمال نہیں کر سکتے؟ آپ جواب دیں گے کہ میرے بھائی مقام وضع جدا ہے اور مقام استعمال جدا ہے۔ مقام وضع میں آپ 100 کیا 1000 معنی لے ہیں، لیکن جب آپ لفظ کو معنی میں استعمال کرنے لگیں گے تو کتنے معنی میں استعمال کریں گے؟ ایک معنی میں استعمال کریں گے نا۔ یہاں پہ جو بالعموم توہم کرتے ہیں نا سیاسی لوگ، عوام الناس سے کھیلتے ہیں، تو وہ یہ مقام استعمال میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جس سے کئی معنی لیتے ہیں۔ مثلا ہمیں ایک لفظ آزادی ہے، اب لفظ آزادی کا معنی معین نہیں کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آزادی چاہیے یہ وہ فلاں، لیکن ہر کوئی اپنا اپنا ایک الگ الگ معنی لے رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے کہ آپ اپنی عادی زبان میں یہ لفظ کہتے ہیں جیسے کھولنا، آپ خالی لفظ کھولنا استعمال کریں اور بعد میں کہ میری مراد تو دروازہ کھولنا تھی، صحیح؟ یا میری مراد پٹی کھولنا تھوڑی تھی، میری مراد کمپیوٹر کھولنا تھوڑی تھی، تو آپ کہیں گے مجھے کیسے پتہ لگا؟ آپ کہیں میں نے لفظ بولا اس کے معنی ہے، میں یا یہ کہیں کہ آپ لفظ بولا ہے اور دروازہ کھول دیا، پھر آپ کہیں کہ تم نے کمپیوٹر کیوں نہیں کھولا جبکہ میں نے کہا تھا اسے کھولنا؟ تو آپ کہیں گے مجھے کیا پتہ اس لفظ سے آپ نے وہ بھی معنی لیا ہے۔ آپ بھی اپنی عام عادی بول چال میں ایک لفظ بول کے ایک سے زائد معنی لیتے ہیں؟ ایک معنی لیتے ہیں، صحیح؟ بس دوسرا ہمارے لیے یہاں پہ یہ چیز سامنے آئی عقلی دلیل سمجھتے ہوئے کہ یہ بحث کہاں پہ اور یہ مقام وضع میں یا مقام استعمال میں؟ مقام استعمال میں۔ مقام وضع میں تو بہت سارے معنی کو آپ وجود دے سکتے ہیں۔ مقام استعمال، مقام استعمال میں کیا لفظ فنا ہو چکا ہے کس کی ذات میں؟ معنی کی۔ مثلا ایک لفظ کے ہیں 10 معنی، آپ استعمال کرنے لگے ہیں تو دیکھا ہے کیونکہ آپ نے لفظ کو آئینہ قرار دیا تھا یا نہیں، اور اس آئینے میں معنی کو دیکھا تھا نا، اور آپ نے پھر کہا کہ اس معنی میں وہ آئینہ فنا ہو گیا ہے، جب وہ فنا ہو گیا تو اس کا کچھ حصہ بچا کہ وہ دوسرے معنی کے اندر بھی فنا ہو سکے؟ نہیں بچا، اس لیے وہ کہتے ہیں نظریہ فنا آپ کو بتاتا ہے جب اس کے پاس بچا ہی نہیں ہے اور وہ ایک معنی کے اندر گم ہو گیا ہے تو دوسرے معنی میں کیسے استعمال ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 2 معنی کو آپس میں جوڑ دیں اور ان 2 معنی کے لیے ہم ایک لفظ کو ایجاد کریں، اس طرح لفظ ایک ہوگا اور 2 معنی بن جائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ 2 معنی لیں، 2 معنی لیں اور دونوں کو آپس میں مرکب کر لیں، ادھر لفظ واحد ہے، یہ لفظ واحد ان دونوں معنی کے لیے استعمال ہو اور آپ لفظ بول کے دونوں معنی مراد لے لیں۔ جواب میں عرض کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب آپ 2 معنی کو مرکب کریں گے حتماً وہ ایک معنی کے اوپر منتہی ہوگا، صحیح ہے؟ اور لفظ اس ایک معنی کے اوپر استعمال ہو رہا ہے اور اس ایک معنی کی صورت میں آگے نکل رہے ہیں۔ واضح یہ چیز؟ بس آئیں اب تیزی سے عبارت پڑھیں کہ عبارت مختصر سی ہے کہ فَإِن قُلْتَ، پہلا اشکال، اگر آپ یہ کہتے ہیں کیف الحد اللفظ، کہ میں کیسے لفظ کا لحاظ کروں، وَأَنَا غَافِلٌ عَنْهُ، جبکہ میں عنہ کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ لفظ کی طرف، لفظ سے غافل ہوں، هل هذا الا تناقض، کیا یہ صرف اور صرف تناقض نہیں ہے؟ تناقض کیسے ہے؟ لحاظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجہ،
غفلت کا مطلب ہوتا ہے توجہ کا نہ ہونا، کہ لفظ کو لحاظ بھی کرو لفظ سے غافل بھی ہوئے تو تناقض ہو گیا. ٹھیک ہے. جواب اجابو کا تو اصولی آ کے آپ کو جواب دیتے ہیں بِأَنَّ لِهَذَا اللَّفْظ الْمِرْآتِ، کہ ہم نے یہ کب کہا کہ لفظ سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غفلت مطلق. لفظ سے غافل ہونے سے ہماری آپ کو مراد نہیں سمجھے. ہم لفظ سے غفلت سے مراد لے رہے تھے کہ آپ نے لفظ کو مثل آئینہ لحاظ کرنا ہے. افناء، جس کو فنا آپ نے کر دیا ہے، للفظ فی المعنی، کہ یہ لفظ معنی میں فنا ہو گیا ہے. اے انک تلحظہ، کہ آپ لحاظ کرتے ہیں. ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ لفظ کی طرف. کہ آپ لفظ کو لحاظ کرتے ہیں مندکن فی المعنی، جو معنی کے اندر گم ہو کے رہ گیا ہے، جم ہو کے رہ گیا ہے. مندک کرتے ہیں ایک چیز کو بالکل ڈھا دینا. صحیح ہے، ڈھا دینا کہ وہ وجود میں نہ رہے. دکن دکا ہے نا قرآن کریم میں بھی، کہ ایک مثلا چیز کھڑی ہے اس کو بالکل زمین بوس کر دے، زمین اور وہ ایک بن جائے گی. ٹھیک، اس طرح سے گر جائے کہ وہ ایک بن جائے، اس کا وجود باقی نہ رہے. یہاں پہ لفظ کا وجود باقی نہیں رہتا بلکہ وہ معنی کے اندر مندق ہو جاتا ہے، یعنی معنی میں ضم ہو جاتا ہے، یہ کہہ لیں. وَبِالنَّفْسِ لحاظ المعنی، اور بذات خود معنی کو لحاظ کرتے ہیں. وَهَذَا النَّحْوُ مِنْ لِحَاظِ، وَهَذَا یعنی بنفس لحاظ المعنی کہاں پہ ہو رہا ہے عطف؟ اوپر، کہ وہ اجابو کا، کہ لفظ کو مرآت کے طور پہ لحاظ کرتے ہیں اور معنی کو لحاظ کرتے ہیں بذات خود مستقل طور پہ. یعنی وَهَذَا النَّحْوُ مِنْ لِحَاظِ شَيْءٍ فَانِيًا فِي شَيْءٍ آخر يَجْتَمِعُ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْهُ. اور یہ جو آپ قسم دیکھ رہے ہیں، نحو یعنی یہ جو آپ قسم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک شے کو لحاظ کیا، یعنی معنی کو لحاظ کیا ہے. اور من لحاظ شین، لحاظ شین سے مراد ہے لفظ کو. آپ نے لفظ کو لحاظ کیا ہے کہ وہ در حالانکہ فانی ہو گیا ہے ایک اور شے میں، یعنی معنی میں. پہلے لحاظ شین سے کیا مراد ہے؟ لفظ. اس طرح کی صورتحال میں ہذا نحو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس طرح کی صورتحال میں لفظ لحاظ شین کا ترجمہ کریں گے لفظ کو لحاظ کیا ہے فانی اندر، حالانکہ یہ فنا ہو گیا ہے فی شیء آخر یعنی معنی کے اندر. اور یہ چیز یعنی اس قسم کا اس صورتحال کو لحاظ کرنا یہ جم ہو سکتا ہے مع الغفلۃ عنہ، کہ آپ اس شے سے غافل ہیں، یعنی مستقل طور پہ آپ نے اس کو ملاحظہ نہیں کیا. وعلى هذا الاساس، اس بنیاد پہ ذهب جماعت، ایک جماعت یعنی ایک گروہ، اصولیوں کا ایک گروہ، جماعت یعنی اصولیوں کی ایک جماعت، کہ صاحب الکفایہ رحمہ اللہ، کہ صاحب کفایہ رحمہ اللہ، الى استحالت استعمال اللفظ فی المعنیین، کہ انہوں نے کہا کہ محال ہے، ناممکن ہے کہ لفظ ایک استعمال ہو دو الگ الگ معنی میں. وذلك، یہ اس لیے لأن هذا يتطلب افناء اللفظ في هذا المعنى، کیونکہ یہاں سے ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے، تطلب و طلب کرنا، یعنی یہ چیز طلب کرتی ہے لفظ کا. یہ کہ کہاں سے بات سامنے آئی؟ کیونکہ لفظ اپنی ذات کو کھو چکا ہے فی هذا المعنى، اس معنی کے اندر. جب اس نے اپنی ذات کو فنا کر دیا تو دوسرے معنی کے لیے کچھ بچا؟ کچھ ہے ہی نہیں کہ دوسرے معنی میں استعمال ہو سکے، وہ ایک کے اندر ہی اپنے آپ کو ضم کر چکا ہے. وفی ذاک ولا یعقل، یعنی یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ایک معنی میں لفظ فنا ہو جائے اور دوسرے معنی میں بھی ضم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. فقط ایک معنی میں ضم ہو سکتا ہے. ولا يعقل افناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد، ایک ہی ردیف میں آپ رکھیں معنی کو، چار معنی رکھے اور ایک لفظ رکھا، اور کہیں کہ میں ایک لفظ بول کے چاروں کے چاروں معنی بے وقت مراد لے لوں، کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ فنا ہوئی بھی ایک شے وہ دو دفعہ ایک ہی چیز کے اندر نہیں فنا ہو سکتی. فَإِن قُلْتُ، اگر آپ کہتے ہیں بے امکانی، میرے لیے تو یہ ممکن ہے، ان اواحد بین المعنیین، میں دونوں معنی میں سے ان میں اتحاد پیدا کروں، دو معنی لوں اور ان میں توحید پیدا کر دوں، اتحاد پیدا کروں.
بأن اکون منہما مرکبا کہ میں تشکیل دوں، تکوین کسے کہتے ہیں؟ اکون تشکیل دوں ان دونوں معنی سے ایک مرکب معنی مشتملا علیہ کہ وہ جو مرکب معنی ہے. دیکھیں آپ جب دو معنی کو جوڑتے ہیں تو ایک مرکب چیز سامنے آتی ہے نہیں؟ دو معنی جڑ کے ایک ہو جاتے ہیں نا، دو معنی جڑ کے ایک ہو جاتے ہیں، اسے مرکب کہیں گے. دوبارہ میں لفظ پہ غور کرنا ہے، دو معنی جڑ کے ایک ہو جاتے ہیں. اس لفظ کو پھر اس ایک معنی میں استعمال کریں یا دو میں؟ ایک میں. یہی وہ پھر آگے سے جواب دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں میں مرکب ایک بنا لیتا ہوں جو ان دونوں کے اوپر مشتمل ہو، معنی ایک ساتھ ان دونوں کے اوپر مشتمل ہے. وَأَفْنِيَ اللَّفْظَ لِحَاظًا فِي ذَلِكَ الْمُرَكَّبِ اور میں لفظ کو فنا کرتا ہوں اس مرکب میں لحاظ کرتے ہوئے. کان الجواب و جواب دیں گے ان ھذا ممکن کہ بالکل برادر عزیز یہ ممکن ہے. ولیکنہ لیکن آپ نے کیا ہے استعمال للفظ آپ نے ایک لفظ کو استعمال کیا فی معنی واحد اس معنی مرکب میں استعمال کیا ہے، لا فی معنی دو میں تھوڑی استعمال کیا الگ الگ. آپ مرکب بنا کے ایک کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اس ایک میں کر دیں، ہم نے کب نفی کی ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں دو الگ الگ معنی رہیں اپنی اپنی جگہوں پہ اور ایک لفظ کو لا کے دو معنی میں استعمال کریں، یہ ممکن نہیں ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد